بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تہتدون. اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نور ویلفیئر ٹرسٹ کے ذمہ داران کی جانب سے مدرسہ حفصہ کے اس ہال میں آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ہماری اس مجلس پر رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین اکرام، عالم اسلام مجموعی طور پر آج طرح طرح کے اختلافات کا شکار نظر آ رہا ہے. کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی معاشرہ ایسا نہیں جہاں اس فتنے نے نقصانات امت کو نہ دیے ہوں. ٹی وی چینلوں کے مناظر ہوں یا عام اخبارات کی سرخیاں، سب کی سب مسلمانوں کے بکھرے ہوئے شیرازے کی عکاسی کرتے نظر آ رہے ہیں. افسوس اور دکھ اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب ہم ان شخصیات کو اس فتنے میں ملوث پاتے ہیں جو دوسروں کو اتحاد کی دعوت دینے میں پیش رہتے ہیں. حضرات، بسا اوقات کوئی دل سوز تقریر، نصیحت آموز واقعہ یا کوئی چبھتا ہوا جملہ انسان کی زندگی میں ایسے گہرے نقوش چھوڑ جاتا ہے جو رفتار زمانہ اور مرور ایام کے باوجود بھی باقی رہتے ہیں، بلکہ وہی تقریر یا وہی واقعہ اس کی زندگی کا رخ متعین کر دیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آج کی اس تقریر کو یا ہماری اس کاوش کو ہمارے معاشرے میں اصلاح اور اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے اور امت مسلمہ کو قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے کام کرنے، اختلافات کو اس منہج پر ختم کرنے کی توفیق سے نواز دے جسے قرآن و سنت نے ہمیں عطا کیا ہے. آئیں سماعت فرماتے ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو. آج کا عنوان ہے اختلافات کا حل. اور اس سے پہلے کہ فضیلت شیخ تشریف لائیں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو لوگ موبائل جن کے آن ہیں وہ پلیز اس کو سوئچ آف کر لیں، اور خواتین سے بھی گزارش کی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں پر ذرا دھیان دیں، انہیں شرارتیں کرنے سے روکے. جزاکم اللہ خیر. فضیلت شیخ توصیف الرحمان. صلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
مسلمانوں کا یہ معاشرہ اختلافات کا شکار ہے. دنیا کے معاملات ہوں یا دینی مسائل ہوں، عقل مند انسان جب نگاہ دوڑاتا ہے اس کو ہر طرف لڑائی جھگڑا، فساد، اختلاف، انتشار، افتراق نظر آتا ہے. اور تو اور یہ کلمہ پڑھنے والی امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنے والی امت، ان مسائل کے اندر بھی اختلاف کا شکار ہے جن میں کفار مکہ اختلاف نہیں کیا کرتے تھے. اللہ عز و جل کی ذات، مالک عز و جل کی توحید، رب العالمین کی ربوبیت، اس پہ نگاہ دوڑائیں تو کلمہ پڑھنے کے باوجود اس امت کے اندر اللہ کے بارے میں عجیب و غریب عقائد ہیں. اس میں بھی اختلاف ہے. اللہ کی ذات میں اختلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں اختلاف ہے. کتاب اللہ پر اختلاف ہے. گھروں پہ نگاہ دوڑائیں، میاں بیوی میں اختلاف ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، عزیز رشتہ داروں کے اندر انتشار ہے. کاروباری سطح پہ آ جائیں، آج 4 بھائی مل کے کاروبار کرتے ہیں، 6 مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے سارا بٹوارا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. آخر ان اختلافات کا حل کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنی دکانداری چلانے کے لیے، اپنے پیٹ کا دھندا برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اختلاف کبھی رحمت نہیں ہوا کرتا. اختلاف انتشار زحمت ہے، رحمت کے اٹھا لیے جانے کا سبب ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک عز و جل نے شب قدر کی طرح دے دی، جس کو اب ہم طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں، اس کی طرح دے دی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اصحاب کرام کو یہ خوشخبری دینے کے لیے باہر نکلتے ہیں. دیکھا صحابہ کسی مسئلے پر اختلاف کر رہے ہیں، بحث چل رہی ہے، آوازیں کچھ بلند ہوتی ہیں. امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کی گفتگو کی طرف توجہ کرتے ہیں. اختلاف کا پہلا برا نتیجہ یہ نکلتا ہے مالک اپنے نبی کے دل سے اس رات کی تعین کو اٹھا لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں وہ رات کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، لیکن تمہارے اس انتشار کو، اس اختلاف کو، بلند ہوتی ہوئی آواز کو سن کر میری توجہ تمہاری طرف ہوئی. اللہ نے میرے دل سے اس رات کی تعین کو ہٹا دیا. اب اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. مصیبت یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ اس اختلاف کی بنیاد پر یہ امت، جس امت کا رب ایک، جس امت کا قرآن ایک، جس امت کا نبی ایک، جس امت کا قبلہ ایک، جس امت کا عرفہ ایک، مزدلفہ ایک،
جس امت کی ہر چیز ایک، یہ امت واحدہ ہے، ایک امت. اس امت کے اندر اس اختلاف کی وجہ سے، اس انتشار کے سبب کی بنا پر اتنی پارٹیاں ہیں، اتنے گروہ ہیں، اتنا اختلاف ہے، جس کو دیکھو اس کا چہرہ دوسری طرف ہے. نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، اسلام ایک ہے، شعائر ایک ہے، امت ایک نہیں ہے. اسی لیے قرآن حکیم اس بات کو بیان کرتا ہے کفار مکہ کے نقشے کو کھینچتے ہوئے کہ تمہارے اس اختلافات کی وجہ سے تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے. فانقذکم منہا، اللہ عز و جل نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا. یہ اختلاف تھا جو تمہیں جہنم کے کنارے پر لے گیا، بربادی کی انتہا پر لے گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت ہے، مزاج مختلف ہوتے ہیں، اختلاف ہو بھی جاتا ہے، رائے مختلف ہو بھی جاتی ہے، قول کسی مسئلے میں دو نظر آ جاتے ہیں. رائے کا مختلف ہونا، اقوال کا مختلف ہونا، نظریے کا مختلف ہونا، یہ مصیبت اور قیامت صغریٰ کب بنتی ہے؟ جب اس بنیاد پر گروہ بن جائیں، پارٹیاں بن جائیں، نظریات مختلف ہونے پر، اقوال مختلف ہونے پر، سوچ مختلف ہونے پر اس اختلاف کو ختم نہ کیا جائے بلکہ اس کی بنیاد پر جماعت سازی کر لی جائے. یہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے، یہ بربادی کا سبب بن جاتا ہے. وگرنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف نگاہ دوڑائیں، اختلافات آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے، لیکن وہاں اختلاف کی بنیاد پر دو جماعتیں نظر نہیں آئیں گی، دو پارٹیاں نظر نہیں آئیں گے، دو گروہ نظر نہیں آئیں گے. اختلاف کی بنیاد پر مذہب الگ نہیں ہوں گے. یہ میری مسجد، یہ آپ کی مسجد، یہ میرا امام، یہ آپ کا امام، یہ میرا شیخ، یہ آپ کا شیخ، یہ میرا مدرسہ، یہ آپ کا مدرسہ، یہ میرے مذہب کی کتاب، یہ آپ کے مذہب کی کتاب. کیا مسلمانوں کے دو قبیلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پرانی باتوں کو یاد کر کے پھر جنگ کا آغاز کرنے کا اعلان نہیں کیا؟ کیا صحابہ کرام تلواریں لے کر پھر اس مقام پر نہیں پہنچے کہ یہاں سے جنگ ختم ہوئی تھی، ہم یہاں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا تم جاہلیت کی آواز لگاتے ہو اور میں تمہارے درمیان زندہ ہوں. وہی جو تلواریں لے کر کھڑے تھے، وہی جو خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، تلواروں کو پھینکتے ہوئے، روتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے گلے لگ گئے. اختلاف کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کبھی پارٹی نہیں بنائی، کبھی جماعت نہیں بنائی، کبھی گروہ نہیں بنایا، کبھی انتشار کی بنیاد پہ، اپنے نظریے کے مختلف ہونے کی بنیاد پہ الگ الگ جماعتوں کا نقشہ پیش نہیں کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بہت بڑا اختلاف ہوا. آئیے چند اختلافات کو دیکھیں اور پھر اس کے حل کی طرف توجہ کریں اور مالک سے دعا کریں کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں ان کو ہمارے دلوں کی آواز بنائے. جو کہہ رہے ہیں اللہ سب سے پہلے کہنے والے اور سب سے پہلے ان سننے والوں کے دلوں میں ان باتوں کو اتارے اور ہم اختلافات کی فضا کو ختم کر کے اتحاد اور محبت کی فضا کو قائم کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اختلاف ہوا، پہلا اختلاف نبی کی وفات کے فوراً بعد. کچھ صحابہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حضرت عمر نے کہا نہیں، تلوار نکال لی. جس نے کہا محمد مر گئے علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس کی گردن کو کاٹ دوں. نبی واپس آئیں گے
جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی فوت ہو گئے، ان سے قتال کریں گے، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ ڈالیں گے.